بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ صرف ایک ہی جنون سوار تھا آتش کو ختم کرنے کا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکا تھا مگر اب دلاویز کو کھونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یوں پوری رات اس نے ذکر کیا مگر اسے دلاویز کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس نے یہی سوچا کہ یہ تو آتش دل اویس کے اتنے پرانے خون کے چند قطروں سے کچھ کر نہیں سکے گا۔ پھر مامون کے ذکر اور دعاؤں نے دل کو محفوظ رکھا ہوا ہے مگر اس کے باوجود مامون کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آتش بھا نے اب تک دل پر کوئی عمل نہ کیا ہو۔ وہ جانتا تھا اس شیطان کو اس کے لیے یہ سب کرنا مشکل نہ تھا۔ مامون نے بہت کچھ سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب اسے سلیم سے بات کر لینی چاہیے تاکہ وہ دل کی طرف سے مطمئن ہو سکے۔ یہی سوچ کر وہ اعظم کی طرف چلا گیا۔ کیا ہوا مامون بابا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اعظم نے کافی دیر سے خاموش بیٹھے مامون سے پوچھا۔ اعظم بھائی کیسے بتاؤں آپ کو؟ کیا آپ میری بات سلیم انکل سے کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتا ہوں مگر ہوا کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ جانتے ہیں؟ اعظم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ جو رومال آتش بابا کے ہاتھ لگا ہے اس پر جو خون کے نشان تھے وہ میرے نہیں تھے، مامون نے سر جھکا کر بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے نہیں تھے، میں تو شکر کرتا ہوں رب کا، ورنہ وہ دلاویز کے تھے۔ اعظم بھائی کاش میرے ہی ہوتے، مامون نے اعظم کی بات کاٹ کر کہا۔ اعظم ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلا گیا۔ کیا دلاویز کے؟ مگر کیسے آپ کے رومال پر ان کے خون کے نشان؟ اعظم نے بے یقینی سے پوچھا۔ دراصل دلاویز نے ضد کی تھی کہ جنگل دیکھنے کی، سلیم انکل نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں انہیں لے کر گیا مگر وہاں دلاویز کے پاؤں میں کچھ لگ گیا تھا تو اس کے پاؤں سے تھوڑا خون بھی نکلا تھا تو میں نے اپنے رومال سے صاف کیا تھا اور وہی رومال دلاور بھائی کے ہاتھ لگ گیا، مامون نے مختصر بات بتائی۔ تو کیا آپ نے وہ رومال دھویا نہیں تھا؟ میرا مطلب سنبھال کر رکھا آپ نے وہ رومال؟ اعظم نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں میں نے دھویا نہیں تھا، ویسے ہی الماری میں رکھ دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ دلاور بھائی اسے حد تک۔ خیر اب کل پوری رات میں نے ذکر کیا ہے، مجھے صرف زینت باجی کی طرف سے اشارہ ملے گا مگر دلاویز کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ مامون کے لہجے میں بہت فکر مندی تھی۔ وہ اعظم کو اپنے دل کا حال نہیں بتانا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ جھوٹ بولتا تھا مگر اس کے لہجے کی پریشانی اس کا یہ راز فاش کر رہی تھی۔ زینت کے بارے میں کیا آیا آپ کو؟ اعظم نے پہلے زینت کا پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہی وہ جو روز عمل کر رہا ہے زینت باجی پر۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں اس کے عمل کو ضائع کر سکوں مگر پتہ نہیں کیوں کہاں غلطی ہو رہی ہے مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی، مامون نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ مامون بابا ایک آخری امید آپ ہی ہیں میری، اگر آپ اسی طرح میں آخری امید نہیں ہوں۔ اعظم بھائی آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے ساری امیدیں اللہ سے لگائیں، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اگر اس نے زندگی لکھی تو وہ ضرور ٹھیک کرے گا انشاءاللہ، اگر ان کی زندگی اتنی ہے میں چاہے لاکھ کوششیں کر لوں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں، مامون نے اعظم کو سختی سے ٹوکا۔ معاف کیجیے گا مامون بابا، غلطی سے نکل گیا منہ سے، میں رب کی طرف سے بالکل نا امید نہیں ہوں، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ خیر اگر دلاویز کی طرف سے کوئی اشارہ آیا نہیں آیا تو آپ کے اس کے لیے پریشان اتنا کیوں ہے؟ اعظم نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ یہی تو پریشانی ہے کہ آخر کیوں نہیں آیا، اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو آتش بابا کے عمل کے لیے دلاویز کا خون بہت کم ہے یا پھر اس نے ابھی عمل شروع ہی نہیں کیا مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی، وہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ میری بات کروا سکتے ہیں سلیم انکل سے؟ میں نے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مامون نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں انہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اعظم نے اپنی جیب سے فون نکالا اور فون ملا کر کان پر لگایا۔ کافی بیل جانے کے بعد سلیم نے فون نہیں اٹھایا۔ فون نہیں اٹھا رہے، شاید ابھی اپنے کام پر ہوں گے، شام میں دوبارہ کر لیں گے۔ اعظم نے مامون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مامون بے دلی سے مسکرا دیا۔ اب آپ بتائیں دلاور بھائی کا کیا کرنا ہے؟ اعظم میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، اعظم نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیے اعظم بھائی، دلاور بھائی نے اللہ کے خلاف جا کر ایک کام کیا ہے، وہ کام جسے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے تو سزا بھی وہی دے گا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے، مامون نے اعظم کو نرمی سے سمجھایا۔ مگر زینت کا کیا ہوگا، وہ ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں؟ اعظم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، اب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں اور دعا کریں، مامون نے اعظم کو تسلی دی۔ مامون کو معلوم تھا کہ زینت پر کیا جانے والا عمل حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب مامون کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔
مگر وہ یہ بات اعظم کو نہیں بتا سکا۔ سلیم دلاویز کو یونیورسٹی سے پک کرنے آیا۔ دلاویز بہت خوشی گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ کیا بات ہے، آج اتنی خوش لگ رہی ہو میری بچی، سلیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس گیس کرے کیا بات ہوگی، دلاویز نے چہک کر پوچھا۔ ارے تمہاری مارک شیٹ آنی تھی نا آج، سلیم کو ایک دم یاد آیا۔ جی بابا آ گئی ہے میری مارک شیٹ، اور آپ گیس کرے کتنی جی پی آئی ہوگی۔ دلاویز نے اپنی آئی بروز کو اٹھا کر کہا۔ گیس کروں زیادہ سے زیادہ 3.5 آئی ہوگی، سلیم نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جی نہیں بابا، 3.8 آئی ہے، آپ نے ہلکا لیا ہوا ہے مجھے، دل نے شوق لہجے میں کہا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اس بار تو ریکارڈ ہی توڑ دیا میری بیٹی نے، مبارک ہو بہت، سلیم نے گاڑی چلاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تھینک یو بابا، خالی مبارک نہیں چلے گی، گفٹ بھی دینا ہوگا۔ دلاویز کے لہجے سے اس کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ضرور ملے گا، جو کہو گی وہ ملے گا۔ خوش؟ سلیم نے مسکرا کر دل کو دیکھا۔ جی بہت خوش ہوں، دل نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں اعظم، تم نے کال کی تھی یار، میں نے دلاویز کو یونیورسٹی سے لینے گیا تھا، کال کا پتہ ہی نہیں چلا، خیریت ہے سب؟ سلیم نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے اعظم کو کال کی۔ جی سلیم بھائی الحمدللہ ابھی تک خیریت ہی ہے، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ اعظم نے پوچھا۔ ہاں ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، زینت کیسی ہے اب؟ جی بس ویسی ہی ہے جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے، بس دعا کریں اللہ اس کی مشکل آسان کرے، اعظم نے مایوس ہو کر کہا۔ میں بہت دعا کرتا ہوں اعظم، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، سلیم نے تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ اچھا سلیم بھائی، یہ مامون بابا نے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی ہاں ضرور کروا دیں، سلیم نے جواب دیا۔ اعظم نے اپنے کان سے فون ہٹا کر مامون کو دیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مامون؟ سلیم نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کیسے؟ مامون نے پوچھا۔ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہوں، سب خیریت ہے نا مامون؟ سلیم جانتے تھے کہ مامون کا بلا وجہ فون نہیں کرتا۔ جی بس خیریت ہی ہے، آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں؟ مامون کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈائریکٹ دلاویز کے بارے میں کیسے پوچھے۔ اللہ کا شکر سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے، سلیم نے جواب دیا۔ مامون خاموش رہا۔ کیا ہوا مامون، تم پریشان ہو کیا؟ سلیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ دلاویز کیسی ہے، مامون نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کہ کہیں سلیم اس کے بارے میں کچھ غلط نہ پوچھے اور نہ ہی سوچے۔ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ابھی اسے ہی یونیورسٹی سے لے کر آیا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے مارکس آئے ہیں، اس لیے وہ بہت خوش ہے آج، سلیم نے خوشی سے بتایا۔ او اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مبارک ہو، مامون کو تسلی ہوئی۔ ہاں بس پڑھائی کے لیے بہت دیوانی ہے وہ، شکر ہے۔ شکر ہے اس بار مارکس اچھے آ گئے۔ خیر زینت کے بارے میں بتاؤ، سلیم نے پوچھا۔ بس ویسی ہی ہے، میں آپ کو مل کر بتاؤں گا۔ کیا میں مل سکتا ہوں آپ سے؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، مامون نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اعظم مامون کے فیصلے پر حیران ہوا۔ ہاں ضرور ملیں گے، مگر آج کل مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، مگر میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہی مل جائے، سلیم نے فوراً حامی بھری۔ نہیں اگر آپ برا نہ مانے تو میں آ سکتا ہوں آپ کے شہر آپ سے ملنے، مامون نے پوچھا۔ ارے ہاں ضرور، کیوں نہیں، جب چاہو آؤ، مجھے بتاؤ گے کب آؤ گے؟ سلیم نے خوشی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں سیٹ کروا دوں پھر آپ کو بتاؤں گا، مامون کو تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آگے سے پک کر لوں گا، انتظار رہے گا مجھے تمہارا، سلیم نے دل سے کہا۔ جی شکریہ بہت، اپنا خیال رکھے گا اللہ نگہبان، مامون نے مسکرا کر فون بند کیا اور اعظم کو اس کا فون واپس کر دیا۔ مامون بابا آپ خود شہر جائیں گے، جبکہ سلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ دلاویز بالکل ٹھیک ہے، اعظم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے جانا ہوگا اعظم بھائی، مجھے سلیم انکل کو ساری بات بتانی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ خبردار رہیں، فون پر کیسے بتاتا یہ سب انہیں سمجھ میں نہیں آئی اور وہ پریشان بھی ہو جاتے، اسی لیے میں نے سوچا جا کر بتاؤں تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی جب میں خود کو دلاویز سے ملوں گا، مامون نے گہرا سانس لے کر بتایا۔ آپ دلاویز کے لیے اتنا پریشان ہیں کہ کیا کہیں آپ دلاویز کو نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں جیسے زینت باجی کے لیے پریشان ہوں ویسے ہی دلاویز کے لیے، مامون نے فوراً وضاحت دی، مگر اسے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار وہ جھوٹ بول رہا ہو، سچ یہی تھا کہ اسے اس وقت سب سے زیادہ دل کی فکر تھی، یہاں تک کہ خود سے زیادہ۔ دل بیٹا مامون آ رہا ہے کل ہمارے گھر مجھ سے ملنے، سلیم نے دل کے سامنے بیٹھتے ہوئے سے بتایا۔ کیا مامون، مطلب وہ مامون بابا؟ دل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی وہی مامون بابا، مگر آپ کی ماما سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو گاؤں میں رہنے والا بندے کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دیں گی، مامون سے تو خاص چڑ ہے انہیں، سلیم نے پریشانی سے کہا۔ جی ہاں چڑ کیوں ہے؟ دلاویز نے پوچھا۔ بس وہ سمجھتی ہیں یہ مامون ہی ہے جادو ٹورنے کرواتا ہے، اسی لیے بس اسے مامون کچھ خاص پسند نہیں ہے، اب مجھے ڈر ہے کہیں وہ مامون سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، سلیم نے فکر مندی سے کہا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، ماما کو ان کے میکے بھی بھیج دیں، خوشی خوشی چلی جائیں گی، دلاویز نے چٹکی بجا کر مسئلے کا حل بتایا۔
او ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، آپ کی ماما کو تو بہانا چاہیے وہاں جانے کا۔ چلو شکر ہے، میں بھی پریشان ہو رہا تھا یہ سوچ سوچ کر۔ سلیم نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ خیر یہ بتائیں وہ بابا جی کیوں آ رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ ہاں بس کوئی بات ضروری کرنی ہے مجھ سے، شاید زینت کے حوالے سے یا کوئی اور بات کرنی ہے، سلیم نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر کھانے میں کچھ اسپیشل بنا لیتے ہیں، کل کیا خیال ہے آپ کا؟ دل اویس کو نہ جانے کیوں دل ہی دل میں مامون کے آنے کی خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں بالکل، کچھ اچھا بنانا ہوگا، اور آج ہی آپ کی ماما کو ان کے گھر چھوڑ دوں گا۔ تم کل چھٹی کر لو یونیورسٹی سے اور بتا دو جو سامان لانا ہے۔ اوکے چھٹی کر لوں گی، چلیں کر لوں گی، کیا یاد کریں گے آپ بھی؟ سامان میں آپ کو میسج کر کے بتا دوں گی کل۔ فی الحال ماما کو خوشخبری سنا دوں کہ وہ نانو کے پاس جا رہی ہیں، دل اویس نے کھڑے ہو کر کہا، روم سے چلی گئی۔ اگلی صبح سلیم مامون کے بتائے ہوئے وقت پر اسے لینے بس اڈے پر چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگے کر ملے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اور سفر کیسا رہا تمہارا؟ سلیم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آسان رہا، آپ بتائیں میری وجہ سے پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ بالکل بھی نہیں، بس آفس سے چھٹی لی اور آ گیا تمہیں لینے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا، سلیم نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ سلیم انکل کسی اچھی سی بیکری شاپ پر گاڑی روکیے گا پلیز، مجھے کیک وغیرہ لینا ہے۔ ارے کس لیے لینا ہے کیک؟ رہنے دو، آپ اپنا ہی گھر سمجھو یار، سلیم نے منع کیا۔ نہیں پلیز، ویسے بھی دل اویس اتنے اچھے مارکس لے کر کامیاب ہوئی ہے، کیک یا مٹھائی تو بنتی ہے نا، مامون نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، بس آگے یہ ایک بیکری ہے وہاں روکتا ہوں گاڑی، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیم نے مامون کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود دل اویس کو چائے بنانے کا کہنے چلا گیا۔ مامون بڑے صوفے پر بیٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ ڈرائنگ روم کافی جدید طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ مامون کو احساس ہوا کہ وہ اپنا دل کہاں لگا رہا ہے۔ ہاں بھائی اب بتاؤ، ایسی کیا بات ضروری کرنی تھی جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی تھی؟ سلیم نے مامون کے سامنے بنے صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ بس وہ اعظم بھائی کو دلاور بھائی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، کافی سخت ناراض ہیں وہ آپس میں، مامون نے بات کا آغاز کیا۔ او یہ تو برا ہوا، کیسے پتہ لگا اعظم کو؟ اب زینت کیسی ہے؟ تمہیں کوئی امید نظر آئی اس کے بچنے کی؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں اس کے لیے، دوبارہ خود گیا ہوں ان کا عمل توڑنے، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا، مگر میں مایوس نہیں ہوں۔ اعظم بھائی کو دلاور بھائی کے بارے میں نے بتایا ہے، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ اس بات کا پردہ رکھو گے، سلیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ضرور پردہ رکھتا اگر وہ سدھر جاتے، مگر انہوں نے الٹا مجھ پر عمل کروانا چاہا اور مجھ پر ہی علم شروع کروا دیا، مامون نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ کیا تم پر؟ او گاڈ، تم تو ٹھیک ہو نا مامون؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی الحمدللہ اب تک تو ٹھیک ہوں، آتش بابا میرا فی الحال کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس شیطان نے دلاور کو کہا کہ میرے کپڑے اور خون وغیرہ لا کر دے تاکہ وہ مجھ پر عمل کروا سکے۔ دلاور بھائی میرے آستانے سے کپڑے اور رومال چرا کر لے گیا، میرے رومال پر خون کے چند قطرے بھی تھے۔ دلاور بھائی سمجھے کہ شاید وہ خون کے قطرے میرے ہیں، مگر مامون نے گہرا سانس لے کر سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری بات بتاتا سلیم کا فون بجنے لگا۔ او آئی ایم سوری مامون، یہ آفس والے کال کر رہے ہیں، پلیز ایک منٹ دو۔ سلیم معذرت کرتا ہوا فون سننے روم سے باہر چلا گیا۔ سلیم کے جاتے ہی دل اویس چائے لیے کمرے میں آ گئی۔ ارے بابا کہاں گئے؟ کام کیے بنا ہی دل اویس چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر آئی اور آنکھیں گھما کر پوچھنے لگے، السلام علیکم۔ وہ ابھی فون سننے گئے ہیں۔ دل کو دیکھتے ہی مامون کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ اسے دیکھ کر مامون کو بھی سکون سا ملا، جیسے اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ او سوری، میں نے سلام کرنا تھا بھول گئی۔ خیر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دل اویس شرمندہ ہوئی۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ مامون نے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک اور اچھی، اور گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ زینت باجی کیسی ہیں؟ دل اویس نے چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ جی ویسی ہیں جیسی آپ نے دیکھی تھی، مامون نے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ او اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے ان کے لیے، اڑے لائے ہیں۔ دل اویس کی نظر ٹیبل پر بڑے شاپر پر پڑی۔ یہ آپ کے لیے کیک لایا ہوں، آپ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئی ہیں اس لیے، مامون نے وہ شاپر اٹھا کر دل اویس کی طرف بڑھایا۔ وہ کیک کون سا فلیور ہے؟ دل اویس نے خوشی سے پوچھا۔ چاکلیٹ فلیور ہے، سلیم انکل نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ پسند ہے، مامون نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، ویسے آپ کو کیسے پتہ لگا میں اچھے مارکس سے پاس ہوئی ہوں؟ دل اویس نے مامون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس جادو سے پتہ لگا، مامون نے چائے کا گھونٹ پی بھرا۔
आई नो बाबा ने बताया होगा आपको, अभी अली आएगा ना, पूरा केक खा जाएगा मोटू। खैर क्या बात करने आए हैं बाबा से? दिलावेश ने मामून को देखा। मामून इसी को देख रहा था। हेलो बताएं ना बाबा से क्या बात करने आए हैं, कोई ख़ास बात है? मामून को खामोश देखकर दिल ने दोबारा पूछा। मामून ने होश में आते ही अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाईं। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ, आपकी बात सुन सकता हूँ या आपको देख सकता हूँ, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता मुझसे। मामून ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में कहा। दिलावेश को इसकी आधी बात समझ आई। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ऊंचा बोले ना। दिलावेश ने गौर से मामून को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप बताएं क्या कर रही हैं? मामून ने सर झटक कर कहा और पूरी तवज्जो से दिलावेश की बात सुनने लगा। मैं क्या कर रही थी? हाँ याद आया मुझे, मैं क्या कर रही थी? हाँ याद आया मुझे, तो आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी। बहुत दिनों से मुझे ये बात तंग कर रही है। दिलावेश ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। मामून ने परेशानी से देखा। क्या हुआ? कौन सी बात परेशान कर रही है? मामून के लहजे में दिलावेश के लिए फिक्रमंदी थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि पिछले हफ्ते मुझे कोई रिक्शे वाला किसी सुनसान जगह ले गया। वहाँ एक शख्स ने मुझे बचाया और मेरी हेल्प की। अब आप ज़रा पता लगा कर बताएं वो कौन बंदा था? दिलावेश ने सरगोशी में पूछा। मामून ने गहरा सांस लेकर उसे देखा और दिल ही दिल में शुक्र किया। और तो ये बात परेशान कर रही है आपको? मैं कैसे पता लगाऊं कि वो बंदा कौन था? मैंने तो देखा भी नहीं उसे। मामून ने लापरवाही से जवाब दिया। ज़्यादा बनिए मत, आप तो कहते हैं आपको सब पता चल जाता है, तो अब ये एक बंदे का पता नहीं करवा सकते? दिलावेश ने मुंह बनाकर कहा। अरे मैंने कब कहा मुझे सब पता लगता है? आप मिली होंगी, आपको पता नहीं चला वो कौन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मामून ने कंधे उचकाकर कहा। मगर मुझे पता है वो कौन है, वो आप ही थे, आई एम श्योर। दिलावेश ने रोक टोक अंदाज में कहा। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैं था? मामून ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि इसकी पलकें आप जैसी थी। इतनी लंबी पलकें यहाँ कराची के लड़कों की नहीं होती, और बाल भी आप जैसे लंबे थे। आप बता देंगे कि आखिर आप वहाँ कैसे पहुँचे? आपको कैसे पता चला? कि दिलावेश मिन्नत भरे लहजे में पूछा। बाबा हाँ, तो क्या आप मुझे इतना गौर से देखती हैं? मामून ने दिलावेश की आंखों में आंखें डालकर पूछा। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget the press bell icon.